السلام علیکم سامعین کرام، معذرت چاہتے کہ ایک طویل عرصے بعد ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ کچھ پریشانیاں اور مسائل تھے جس کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ اب روزانہ یا ایک دن بعد گرامر کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آج ہم اردو میں 25 کہاوتیں معنی، تصاویر اور مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر ضرور کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پہلی کہاوت، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ معنی، اپنی تعریف خود کرنا۔ استعمال، انور کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت ہے۔ ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے کہ سب سے اچھی تقریر میں کرتا ہوں۔ نمبر 2، ایک انار 100 بیمار۔ معنی، مانگ کے مقابلے میں چیز کم ہونا۔ استعمال، گرمی سے پریشان بچوں کے لیے شربت کا ایک گلاس 100 بیماروں میں ایک انار کی طرح تھا، سب ہی اس کی طرف لپکے۔ نمبر 3، اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ معنی، بر وقت تدبیر نہ کی تو بعد میں افسوس بیکار ہے۔ استعمال، فیل ہونے پر سعید افسوس کر رہا تھا تو ابو نے کہا کہ پہلے محنت کرتے تو بات تھی، اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اگلی کہاوت ہے آگ بگولا ہونا۔ معنی، حد سے زیادہ غصہ ہونا۔ استعمال، ضروری کاغذات وقت پر نہیں ملے تو افسر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اگلی کہاوت، بلی کے خواب میں چھچڑے۔ معنی، اپنے مطلب کی بات سوچنا۔ استعمال، امی کے ہاتھ میں کپڑوں کا تھیلا دیکھ کر زیبا نے پوچھا، امی کیا میرے لیے گڑیا لائی ہے؟ امی نے ہنس کر کہا، کیا خوب، بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے۔ اگلی کہاوت، گھوڑے بیچ کر سونا۔ معنی، بہت گہری اور بے فکری کی نیند سونا۔ استعمال، چوکیدار اس طرح گھوڑے بیچ کر سویا کہ اس کو خبر ہی نہ ہوئی اور چوروں نے گھر کا صفایا کر دیا۔ اگلی کہاوت، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا۔ معنی، مغرور ہونا، چڑچڑا ہونا۔ استعمال، چاچا ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ذرا ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں۔ اگلی کہاوت، سر چڑھانا۔ معنی، لاڑ پیار میں بگاڑنا، غیر ضروری چھوٹ دینا۔ استعمال، نفیسہ بیگم نے ایک لوتے بیٹے کو لاڑ پیار میں اتنا سر چڑھایا کہ وہ بچوں سے لڑتے لڑتے اب بڑوں سے بھی بدتمیزی کرنے لگا ہے۔ اگلی کہاوت ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ معنی، خطا کار کا جرم اس کی گھبراہٹ سے ظاہر ہونا۔ استعمال، امی کے پوچھنے پر جب حسن بار بار منہ صاف کرنے لگا تو سب سمجھ گئے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، ضرور سلمیٰ کے حصے کی مٹھائی اسی نے کھائی ہے۔ اگلی کہاوت، آسمان سے باتیں کرنا۔ معنی، بہت زیادہ اونچا جانا۔ استعمال، رمضان کا مہینہ آتے ہی تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ اگلی کہاوت، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ معنی، ایک رکاوٹ ختم ہوتے ہی دوسری رکاوٹ پیدا ہونا۔ استعمال، اسلم اسکول کے لیے روانہ ہوا تو گاڑی خراب ہو گئی، جو تو کر کے گاڑی ٹھیک ہوئی تو بیچارہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ٹریفک میں ایسا پھنسا کہ وقت پر نہ پہنچ سکا۔ اگلی کہاوت، منہ میں پانی بھر آنا۔ معنی، لالچ پیدا ہونا۔ استعمال، نائلہ کے ہاتھوں میں حلوے کا پیالہ دیکھ کر فرح کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اگلی کہاوت، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا۔ معنی، موقع کی مناسبت سے بدل جانا۔ استعمال، حامد جب الیکشن جیتا تو اسد نے بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور تمام اختلافات کے باوجود اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ اگلی کہاوت، اونٹ کے منہ میں زیرہ۔
معنی ضرورت کے حساب سے بہت کم مقدار میں ہونا۔ استعمال اتنے بڑے مجمع میں تقسیم کرنے کے لیے مٹھائی کا ایک ڈبہ ایسا ہی تھا جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اگلی کہاوت اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ معنی اپنے علاقے میں بزدل کا مقابلے پر آنا۔ استعمال چور سارے شہر میں سب سے منہ چھپائے رہتا ہے لیکن اپنے محلے میں آتا ہے تو سب پر رعب جماتا ہے کیونکہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ اگلی کہاوت بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا۔ معنی قریب پڑی ہوئی چیز کو ہر جگہ تلاش کرنا۔ استعمال ابا نے ہنس کر امی سے کہا بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا، چابیوں کا گچھا بٹوے میں پڑا تھا اور آپ سارے گھر میں تلاش کر رہی تھی۔ اگلی کہاوت 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ معنی ساری زندگی گناہ کر کے نیکی کا جھوٹا اظہار کرنا۔ استعمال ملک کے مشہور اسمگلر نے فلاحی ادارے قائم کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اگلی کہاوت بھیگی بلی بننا۔ معنی خود کو مسکین اور معصوم ظاہر کرنا۔ استعمال سیما بے حد شرارت کر رہی تھی لیکن امی کی آواز سن کر بھیگی بلی بن گئی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اگلی کہاوت باغ باغ ہونا۔ معنی حد سے زیادہ خوش ہونا۔ استعمال اکبر کے اول آنے کی خبر سن کر اس کے ابا کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اگلی کہاوت گنجی کبوتری محلوں میں ڈیرا۔ معنی نااہل کو بڑا رتبہ ملنا۔ استعمال دفتر کے کاموں میں لاپرواہی اور نااہلی کے باوجود جب اسلم کو مینیجر بنا دیا گیا تو سب نے کہا گنجی کبوتری محلوں میں ڈیرا۔ اگلی کہاوت آستین کا سانپ۔ معنی منہ پر دوستی اور دل میں دشمنی رکھنا۔ استعمال ساجدہ بظاہر نسیمہ سے دوستی جتاتی تھی لیکن عدالت میں آستین کا سانپ بن کر اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے آئی۔ اگلی کہاوت کباب میں ہڈی ہونا۔ معنی دو افراد کے درمیان بیجا دخل دینا۔ استعمال رضیہ باجی کی سہیلی جب بھی ان کے یہاں ملنے آتی ہے تو ننھا ساجد کباب میں ہڈی بن کر ان کے درمیان بیٹھ جاتا ہے۔ ایک آخری کہاوت خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ معنی صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ استعمال فیض نے جمال کی دیکھا دیکھی پڑھائی چھوڑ دی، سچ ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو یہ تھی اردو کی مشہور اور عام کہاوتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے گرامر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔